الرحیم السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی وزیر اور سابقہ بھارتی اداکارہ سمرتی ایرانی کا سعودی عرب کا دورہ اس وقت سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا رہا ہے، جس میں انہوں نے بھارت کے وفد کے ساتھ سعودی عرب میں اس علاقے کا دورہ کیا جہاں تک جانے کا خواب اس سے پہلے کسی غیر مسلم نے نہیں دیکھا۔ بھارتی وفد نہ صرف مسجد نبوی میں گیا بلکہ احد کے پہاڑ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی پہلی مسجد قباء میں بھی گیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اس سے قبل غیر مسلموں کا داخلہ نہ صرف ممنوع تھا بلکہ چوری چھپے داخل ہونے والوں کو سزائیں دینے کا بھی خاطر خواہ انتظام تھا۔ سعودی عرب آنے والے سیاحوں کے ویزوں پر بھی یہ بات درج ہوتی تھی تاکہ یہاں آنے والے غیر مسلم بھول کر بھی اس علاقے کی طرف نہ جائیں۔ سعودی عرب میں موجود امریکی سفارتی اہلکاروں کو بھی اس حکم سے استثناء نہیں تھا اور انہوں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی امریکی اگر سعودی عرب جائے تو مذہبی مقامات میں داخل سے گریز کرے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے غیر مسلم افراد پر مرکزی مکہ شہر اور مدینہ کے مذہبی مقامات میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ویزا کی سہولت پر غیر مسلموں کو مدینہ کی سیر تو کرائی جاتی ہے مگر مسجد نبوی اور اس کے احاطے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع تھا۔ مکہ میں مسجد الحرام کے باہر کے علاقے میں جانے کی اجازت تو تھی مگر مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اسی وجہ سے سعودی عرب میں گزشتہ سال 23 جولائی کو مکہ کی پولیس نے ایک سعودی شخص کو گرفتار کیا تھا جس نے ایک اسرائیلی یہودی رپورٹر کو مکہ میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ یہ مکہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی تھی، اور اس پر اسرائیلی نیوز چینل 13 نے اس صحافی کی 10 منٹ کی رپورٹ بھی نشر کی تھی جس میں اس کو مسجد الحرام کے سامنے سے گزرتے ہوئے اور جبل رحمت پر چڑھتے دیکھا گیا۔ اس پر مسلمان اور سعودی شہریوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور سعودی حکومت نے باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ کسی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت یا ان کے کام کی نوعیت سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، غیر مسلم مکہ یا مدینہ میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے، اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لب کشائی کی تھی اور وجوہات بیان کی تھی کہ کیوں سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ غیر مسلم اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر دین اسلام سب کے لیے ہے تو پھر کیوں غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ہوتے ہیں جنہیں کنٹونمنٹ ایریا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف فوجی یا وہ افراد جو ملکی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں وہی ان کنٹونمنٹ ایریاز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس ملک کے عام شہریوں کو بھی کنٹونمنٹ ایریاز میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے میں بھارت میں پیدا ہوا مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی کنٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے کیونکہ میں بھارتی شہری ہوں۔ میں یہ ہرگز مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ کنٹونمنٹ ایریا بنانے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں صرف فوجی اور ملک کے دفاع کے لیے کام کرنے والوں کا داخلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مکہ اور مدینہ اسلام کے کنٹونمنٹ ایریا ہیں، تو صرف وہی جو مسلمان ہیں اور اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں وہی مکہ اور مدینہ میں جا سکتے ہیں۔ Though I am a citizen of India, I am not permitted to go in the cantonment. I cannot say I am a citizen of India, why am I not allowed to go in the cantonment area? No, only those who are involved with the defense and the protection of the country, they are allowed to go in the cantonment area. Similarly, Makkah and Madinah, both the Haramain, they are the cantonment areas of Islam. So only those who believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Madinah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اسی لیے اسلام میں بھی ہدایات کی گئی کہ ان دو علاقوں میں غیر مسلموں کا داخلہ نہ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز سے منع کر دیا تو ہم اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اگر ویزا نہیں تو اس کا اس ملک میں داخلہ بھی نہیں، اور امریکہ ایسا ملک ہے جہاں کا ویزا لینا سب سے مشکل ہے۔ وہ آپ سے حد تک آمیز سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تم دہشت گرد ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی لکھے گا کہ میں نہیں ہوں، مگر پھر بھی وہ اس سوال اپنے فارم میں لکھتے ہیں۔ امریکی حکومت بتائے کیا آج تک کسی ایک نے بھی اس خانے میں ہاں لکھا ہے؟ عجیب چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر ہال تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ One of the most difficult countries to get visa is USA. So they ask you so many questions. And nowadays they ask you, are you a terrorist? As though anyone will write yes. I want to ask the American government, has anyone written yes? Do you belong to any terrorist organization? Ajib. I want to ask them, has anyone written yes so far? Yes, I'm a terrorist. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں پہلی مرتبہ سنگاپور گیا تو وہاں ویزے پر لکھا تھا منشیات کے اسمگلروں کی موت ہو۔
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ منشیات کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت ملے گی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سنگاپور کتنا ظالم ملک ہے، یہ سزائے موت دیتا ہے۔ اگر آپ ان کے قانون سے اتفاق نہیں کرتے تو سنگاپور نہ جائیں۔ ایسے ہی جب بھی آپ کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا اور ان کا احترام کرنا ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں داخلے کا ویزا منہ سے یہ الفاظ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خدا لا شریک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ کو سعودی عرب میں کہیں بھی جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ یہ دونوں اسلام کے کنٹونمنٹ ایریا ہیں، تو یہاں داخلے کے لیے ان الفاظ کو ادا کرنا اور ان کو ماننا لازمی ہے۔ I had gone to Singapore the first time in 1986, and it was mentioned in the immigration form, death to drug traffickers. Means if you're caught with drugs, death penalty. You can't say, oh, death penalty, very barbaric law. If you want to enter Singapore, you agree with the law, otherwise don't enter. So if you want to get the visa, you have to agree with the law of the land. Now, the visa to enter Makkah and Madina is to say with your lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. If any human being says with his lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he can get visa to enter Makkah and Madina. These two holy places are a cantonment area, and the visa is to agree there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ کیوں کوئی بھی غیر مسلم مکہ یا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجوہات پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ مثالوں سے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے، مگر اب جو ہوا اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ سیاسی اور سفارتی وجوہات کی بنا پر سعودی حکومت نے غیر مسلم بھارتی وفد کو ان جگہوں پر جانے کی اجازت دی ہے، اور نہ صرف ان کو وہاں جانے سے روکا نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ عہدیدار بھی ان کے ساتھ روانہ کیے جو انہیں ان جگہوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ اس دورے کو لے کر بھارت میں خوشیوں کا سا سما ہے، اور بھارتی میڈیا اس کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی اونچائیاں قرار دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ سعودی عرب کے ساتھ مستقبل میں ہر قسم کے تعلقات کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ سمرتی ایرانی نے بھارتی عازمین حج کی تعداد پر بھی سعودی حکام سے بات کی، جس پر سعودی عرب نے بھارتی عازمین کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ دوردرشن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ میں کیا گیا۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کے غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ سمرتی ایرانی نے مدینہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈین وفد نے احد کے پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی وزٹ کیا، جہاں بھارتی وفد اور میڈیا اس پر خوش ہے۔ وہیں دنیا بھر سے مسلمانوں نے اپنے سخت اور شدید رد عمل کا اظہار کیا، خاص طور پر ان مقدس مقامات پر سمرتی ایرانی کے حجاب نہ پہننے اور ساڑی میں گھومنے پر تنقید کی ہے۔ مگر سعودی عرب کی حکومت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تو دنیا چاہے تنقید کرتی رہے۔ مستقبل میں بھی ایسے ہی بے حجاب اور ننگی کمر سے دورے شاید جاری رہیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں، اور چاہے ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔